اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 144 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی تعلق نہ بناؤ، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر اللہ کے ہاں آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا، کیونکہ جب اللہ نے ایک کام سے روکا ہے، اللہ کے کسی کام سے روکنے میں بڑی حکمت ہوتی ہے اور مسلمانوں کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی تمام نفسیات کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بہت زیادہ اجر و ثواب دینا چاہتا ہے، انہیں نقصان سے بچاتا ہے، مستقبل میں آنے والی مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کا بڑا خیال رکھتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے، اس لیے کافروں کے ساتھ دوستی تعلق یہ بندے کے نقصان میں ہے اور پوری قوم کے نقصان میں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ پڑھتے ہیں اور معلوم ہو جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، کافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، کافروں کو دوست نہ بناؤ، من دون المومنین، یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا، کہ تم لے لو، للہ، اللہ کا، علیکم، اپنے اوپر، سلطانن، یعنی الزام، مبینہ، کھلا، تو کھلا الزام یعنی کہ اللہ کا اپنے اوپر لینا چاہتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح ارشاد فرماتا ہے۔ تو اس صورت میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لینا چاہتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ ان کافروں کی دوستی جو ہے وہ بندے میں ان کے رسم و رواج، عادات و اطوار، شرک اور گناہوں کی جو ملاوٹ ہے وہ لاتی ہے۔ اس لیے احتیاط کا حکم دیا گیا ہے۔ خاص طور پر کافروں سے دوستی رکھنے والے منافق ہوتے ہیں، کیونکہ یہ شروع سے ہوتا آیا ہے۔ مدینہ شریف میں مسلمان جو ہوتے تھے، کچھ برائے نام مسلمان تھے جو کہ ادھر یہودیوں کے ساتھ وہ اپنا تعلق قائم رکھتے تھے، ان سے دوستی رکھتے تھے اور ان سے بھی فائدہ اٹھاتے تھے، اور جب مسلمانوں کے ہاں فائدہ ہونا ہوتا تھا تو یہاں سے بھی فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو یہ اس طرح کے دوہرا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے، جیسے وہ جو ہے نا، یوں سمجھیں کہ ان کا
بس یوں سمجھیں یہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، یہ ایسے ہوتے ہیں منافق۔ اور لیکن یہ کوشش ادھر ادھر سے کرتے ہیں، منہ مارتے ہیں، ادھر بھی مارتے ہیں ادھر بھی مارتے ہیں، لیکن جب پتہ چل جاتا ہے اگلا، پھر وہ ان کی پوزیشن ساری خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی کو چھپا کے رکھے تو قیامت کے دن ان کا فیصلہ کر دے گا، اور ان کو، ایسے منافقوں کو، وہ بہت بڑا عذاب دے گا جو کہ کافروں سے بھی زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ تو اس لیے یہ دیکھیں کہ یہ جو منافق ہوتے ہیں، یہ ان کی دوستی اور تعلق ہوتا ہی کافروں سے ہے، تو یہ مسلمانوں کو بھی ورغلاتے ہیں کہ آؤ جی آپ بھی ان سے تعلق رکھیں، وہاں ہمیں دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، اور اس طرح سے وہ مسلمانوں کو بھی ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو منافق جو ہوتا ہے اس کے اندر کفر موجود ہوتا ہے، اس لیے اس کی دوستی کی ڈھلوان جو ہے وہ کافروں کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تاکیدی حکم فرمایا کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ، ورنہ اللہ کا عذاب اپنے اوپر لے لو گے۔ کافروں کے ساتھ دوستی کا مطلب ہے کہ اگر کافر سزا پائیں گے تو دوستی کرنے والے بھی سزا پائیں گے۔ دوسرے لفظوں میں یہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کافروں سے دوستی نہ کرو۔ اگر آپ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کا نافرمان جو ہوتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے، اور فاسق کا مواخذہ قیامت کے دن ہر صورت ہوگا۔ اور کافروں کے ساتھ دوستی کر کے تم اپنے خلاف حجت فراہم کر رہے ہو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینہ، کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کا کھلا الزام اپنے اوپر لے لو، یعنی اپنے اوپر حجت تمام کر لو عذاب لینے کے لیے۔ کافروں کے ساتھ دوستی کر کے تم اپنے خلاف ایک حجت فراہم کر رہے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہارا محاسبہ کرے گا تب اس سوال کا کیا جواب دو گے کہ تمہاری دوستیاں کافروں کے ساتھ کیوں تھیں؟ اس طرح تمہارا یہ فعل تمہارے اپنے خلاف حجت بن جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے منافقوں کو آگ کے صندوقوں میں بند کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور یہ جلتے بھونتے رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صندوق لوہے کے ہوں گے جو آگ لگتے ہی آگ ہی ہو جائیں گے، اور چاروں طرف سے بالکل بند ہوں گے، اور کوئی وہاں مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ تو یہ ہے منافقوں کا حال۔ تو یہاں موقع ہے منافقوں کے لیے کہ وہ کافروں سے نہ دوستی کریں، اور نہ مسلمانوں کے راز جو ہے دشمنوں کو بتائیں، اور نہ ہی اسلام کے خلاف مکر و فریب کریں، اور نہ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر اپنا ذاتی مفاد حاصل کریں۔ تو یہاں ان منافقوں کے لیے موقع ہے توبہ کر کے منافقت چھوڑ دیں، سچے دل سے مخلص بن جائیں، اعمال میں اخلاص لائیں، اور ریاکاری کو اخلاص سے بدل دیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سچے دل سے ایمان لائیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی بڑا سمجھ کر کریں، اللہ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ تو اس طرح سے جب آپ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے تو اللہ ضرور ایمان و اخلاص کی دولت سے بھر دے گا اور بہت اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں کے راز جو ہیں اور اہم باتیں جو ہوتی ہیں، جو اکثر منافق جو ہیں کافروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، یہ حرام ہے، کیونکہ جو مسلمان کے راز اور اس کی اہم باتیں یہ امانت ہوتی ہیں۔ جو دوسروں کو بتاتا ہے، خاص کر دشمنوں کو یا کافروں کو، وہ مسلمانوں کی پوری قوم سے بغاوت کرتا ہے، تمام مسلمان قوم کا غدار ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی کمزوریاں کفار کو بیان کرنا پوری قوم کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے اور اپنے گلے میں جہنم کا طوق پہننا ہے۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافر کو دوست بنانا
حکم الہی کی کھلی بغاوت ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے اور ہدایت سے محرومی کا ذریعہ ہے اور عذاب الہی کو قبول کرنا ہے۔ آج کل بہت منافقین ہیں جنہوں نے کفار سے خفیہ ساز باز کر رکھی ہے، دنیاوی ذاتی مفاد کی خاطر پوری مسلم قوم کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ان کا لائف سٹائل بھی کافروں جیسا ہے، اسلام کے نام سے چڑھتے ہیں۔ اللہ نے جن باتوں سے منع کیا یہ انہیں کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ان غداروں کا کوئی عذر قبول نہ ہوگا، نہ کوئی ہمدرد ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ قوم فہو منہم، جس قوم کے ساتھ مشابہت کرو گے، تعلق بناؤ گے تو انہی میں سے آپ ہوگے اور انہی کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل، اعمال صالح کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ تعلقات پیدا کر کے اپنی عاقبت کو بہتر بنانے والا اور اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والا بنائے اور دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے۔ آمین۔